کیا آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ان 4 اعمال کا اہتمام کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس مہینے میں صرف اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی نازل ہوتی ہے، یہ وہ مہینہ آ گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم بھی اپنا پورا حق ادا کریں۔ تو ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ان 4 اعمال کا لازماً اہتمام کریں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کرنا۔ عام ایام میں ہم نوافل کی نماز ادا کرنے میں، نوافل کو ادا کرنے میں ہم لوگ سستی کر دیتے ہیں، لیکن ان ایام میں، ان رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں نوافل کا لازماً اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نوافل اعمال جو ہے ان میں سے جتنی اہمیت تہجد کی نماز کو ہے، کسی اور اعمال کو اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کے نوافل ادا کرنا کوئی اتنی مشکل ہے بھی نہیں ہے۔ بندہ جب سحری کے لیے اٹھے تو سحری سے بندہ 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر وضو بنا کر تہجد کے 8 نوافل ادا کر لے، اور یہ انسان کے لیے کوئی ادا کرنا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی جو نفلی اعمال ہے، مثال کے طور پر کوئی اشراق ہو گئے، چاش، اوابین وغیرہ، ان نوافل اعمال کا بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بندے کو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت جو ہے اس کو کثرت سے اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں، تو کتنا کیا وہ منظر ہوتا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام ہم لوگ کثرت سے کریں، کہ جتنا ہو دے چلتے پھرتے ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر انسان کو اس مہینے میں لازمی کرنا چاہیے۔ استغفار کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے بھی ذکر ہے ان میں سے جو سب سے افضل ذکر ہے، بندہ یا دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتا رہے۔ یا یہ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ان کلموں کے رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنے میں بہت زیادہ فوائد ہے۔ تو بندے کو ذکر میں خاص طور پر ان کلمات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہم اللہ رب العزت سے جتنی دعائیں مانگنا چاہے ہم مانگے، ہم اپنے لیے مانگے، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے مانگے۔ اور اس مہینے میں اگر ہم کاروبار کے لیے دعا مانگیں گے وہ بھی ہمارے لیے اجر کا سبب بنے گی۔ اگرچہ ہم کوئی دنیاوی مسائل کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا تو یہ کر رہے ہیں اللہ ہمارے جو قرض کے مسائل جو ہے ان مسائل کو حل فرما دیجیے، ہم دعا تو ہم دنیاوی غرض کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا پر بھی اجر دے گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت کی دعا مانگنی چاہیے، جہنم سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اس مہینے میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ بندہ جس طرح گزارتا ہے، سال کے اگلے جو 11 مہینے جو ہے وہ بندہ اسی روٹین کے ساتھ گزارتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس طرح بندہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارے گا، سال کے جو 11 مہینے جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی گزرے گے۔ یعنی اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری بد نظری سے عادت چھٹ جائے، بندہ چاہتا ہے کہ میں غیبت نہ کیا کروں، بندہ چاہتا ہے کہ میں اس نفلی اعمال کا، تہجد کا اہتمام سال کے 11 مہینے، سال کے 12 مہینے مجھ سے ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا، اس مہینے میں وہ اعمال کرنے لگ جائے، تو انشاءاللہ جو سال کے اگلے 11 مہینے جو ہے وہ ان مہینوں میں بھی وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہونے والی ہیں ہم ان رحمتوں کو سمیٹے، اور خاص طور پر یہ جو 4 اعمال جو ہے، نوافل کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا اور دعا کا اہتمام کرنا، ہم ان اعمال کا رمضان المبارک کے مہینے میں خاص اہتمام کریں۔